الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 17 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں سلسلہ کلام یہاں تک پہنچ گیا کہ اہل کتاب کو قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ ہمارا پیغمبر تمہارے پاس آ گیا ہے، جن چیزوں کو تم اللہ کی کتاب میں سے چھپاتے رہے ہو انہیں واضح کر رہا ہے، حقائق بالکل متعین ہو کر سامنے آ رہے ہیں، لہٰذا اس ظلمت سے نکل کر روشنی میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بات جب یہاں تک پہنچ گئی تو مسیحیوں پر یہ واضح کیا کہ انہوں نے تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر کے در حقیقت کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا تھا کہ اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ میں اس تعبیر پر تبصرہ کر چکا ہوں کہ یہ کم و بیش ویسی تعبیر تھی جیسے پورے عالم کے بارے میں وحدت الوجود کے ماننے والوں نے کی ہے۔ یعنی مسیحی یہ کہتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ذات خداوندی کا جسدی ظہور ہے۔ وحدت الوجود کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ کائنات اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ ذات خداوندی کا جسدی ظہور ہے۔ قرآن مجید نے سیدنا مسیح کے بارے میں اس بات کو صریح کفر قرار دے دیا، اور پھر بڑے غضب کے ساتھ فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اللہ کے آگے کس کا کچھ چلتا ہے اگر وہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے۔ جب یہ بات فرمائی تو اس کے بعد دیکھیے ارشاد ہوا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بظاہر دیکھیے تو ایک دوسرا بیان ہے جو اوپر کے بیان کے بعد آ گیا ہے۔ قرآن مجید میں نظم کی یہی مشکلات ہیں جن کو اس کے اسلوب کو سمجھ لیا جائے تو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش نہیں آتی۔ چنانچہ یہاں پر بھی پچھلے مضمون اور اس کے مابین جو ربط کا کلام ہے اس کو کھول دینا چاہیے۔ مدعا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ پیچھے فرمایا تھا کہ اللہ کے آگے کس کا کچھ چلتا ہے اگر وہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے۔ تو اب اس پر یہ ارشاد ہوا کہ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے اب اس کی دلیل دی زمین و آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے۔ یعنی توجہ دلائی لوگوں کو کہ کیا بات کر رہے ہو، اور خدا کی مخلوقات کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، ایک مخلوق کو خدا کا جسدی ظہور قرار دے رہے ہو۔ اس سے بڑی حماقت اور سفاہت کیا ہو سکتی ہے؟ زمین و آسمان کی بادشاہی خدا کی ہے، اور جہاں تک کسی چیز کو پیدا کرنے کا تعلق ہے اگر یہی بنائے استدلال ہے تو سن لو یخلق ما یشاء، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جو مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بن باب پیدائش سے ہوا تھا، چنانچہ اس پر یہ تبصرہ کر دیا۔ چنانچہ دیکھیے میں نے اس پر لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ مسیح اگر بن باب کے پیدا ہوئے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ خدا بن گئے ہیں یا خدائی میں شریک ہو گئے ہیں۔ یہ بن باپ کے پیدا ہونا کیا چیز ہے؟ خدا چاہے تو کسی کو ماں اور باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ یخلق ما یشاء کے اندر جو مضمون مضمر ہے اس کو اگر سیاق میں رکھ کے دیکھیے تو اس کا مدعا یہ ہے۔
قرآن مجید میں جب اس طرح کے مقامات آتے ہیں جس میں ایک نوعیت کا اجمال ہوتا ہے، ان کو ان کے سیاق کی روشنی میں سمجھیے، تب ان کا صحیح فہم بھی واضح ہوتا ہے، اور جو چیز پیش نظر ہوتی ہے وہ بھی متعین ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہاں یہ جملہ اس پہلو سے ارشاد ہوا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ ان یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ یہ تعبیر بہت استعمال ہوئی ہے بائبل میں، اور وہیں سے اٹھا کر ان لوگوں نے اس سے بہت سے مضامین پیدا کر لیے تھے۔ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا پہلے کہ ان یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ بیٹے کا لفظ محبوب اور برگزیدہ ہونے کے لیے بائبل کی خاص تعبیر ہے۔ یہ البیان کا نوٹ ہے، بیٹے کا لفظ محبوب اور برگزیدہ ہونے کے لیے بائبل کی خاص تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جس منصب کے لیے منتخب کیا تھا، اس کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے اس سے یہ غلط نتیجہ نکالا اور اس ذوم باطل میں مبتلا ہو گیا کہ اب وہ جو چاہے کرتے رہے، اللہ ان کی کسی بات پر گرفت کرنے والا نہیں۔ یعنی جو منصب بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، وہ منصب، اس میں شبہ نہیں، بہت غیر معمولی تھا۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس منصب کی نوعیت کم و بیش وہی تھی جو افراد کے لیے نبوت کے منصب کی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا انتخاب کر کے اس کو نبی بنا دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک پوری قوم کو منتخب کر لیا گیا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائے گی، اللہ کی گواہ بن کر کھڑی ہوگی۔ ذریت ابراہیم کے لیے یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے یہ انتخاب بربنائے علم کیا اور پوری انسانیت کے مابین سے کیا، پوری دنیا والوں کے مابین کیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں بھی جگہ جگہ آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ نے تم کو فضیلت دی، عالمین پر فضیلت دی، جہانوں پر فضیلت دی، دنیا والوں پر فضیلت دی، اور تمہارا انتخاب کر لیا کہ تم میرا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا کے سامنے میرے دین کی گواہی دو گے۔ یہ جو چیز ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں فضلتکم کے الفاظ آئے ہیں، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ کے الفاظ آئے ہیں، اسی طریقے سے بائبل میں بیٹے کی، پسندیدہ کی، محبوب کی تعبیریں اختیار کی گئی ہیں۔ اس سے جو چیز سمجھنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ یہ منصب ہمیں عطا ہوا ہے تو یہ ذمہ داریوں کے ساتھ ہے، یعنی اس منصب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے، جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، ان کو پورا کریں۔ جو ہمارے منصب کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان رکھیں۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اگر ان ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے، ان فرائض کو ادا کیا جائے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت سے وعدے کر رکھے ہوئے ہیں۔ سرفرازی کا وعدہ ہے، دنیا پر غلبے کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی خوشحالی کا وعدہ ہے۔ اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ آسمان اپنے دروازے کھول دے گا اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ یہ سب وعدے اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی، لیکن اس کا مطلب انہوں نے بالکل غلط سمجھا، اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ان یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ یہ بائبل کی خاص تعبیر تھی، جس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اب ہم جو جی چاہے کرتے رہیں، اللہ ہم پر گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی امت کو غیر معمولی فضیلت دیتے ہیں تو اس طرح کے تصورات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب ہم منتخب کر لیے گئے ہیں، ہمارا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے کسی برگزیدہ بندے کے ساتھ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یا ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کے پیرو ہیں، تو اب ہماری یہ حیثیت، یہ خصوصی حیثیت، یہ ہم سے کبھی چھینی نہیں جائے گی، اور ہم جو جی چاہے اب کرتے رہیں، بہرحال جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اس طرح کے تصورات، معتقدات پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کیا بھی ہوئے، اس پر تبصرہ فرمایا ہے کہ کل فلما یعذبکم بذنوبکم، کہ اگر یہ دعویٰ سچا ہے کہ تمہیں خدا نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا چہیتا بنا لیا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اب کسی شرط اور کسی ذمہ داری کا کوئی تصور نہیں ہے، تو فرمایا ان سے پوچھو
قل ان سے پوچھو فلما یعذبکم بذنوبکم پھر تمہارے گناہوں پر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا رہا؟ یعنی اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو پھر تو دنیا میں بھی تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دنیا میں اگر خدا کا یہ قانون روب عمل ہوا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے تو تمہاری پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کتاب استثناء کو پڑھیں تو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ اگر اللہ کے حکموں کی پابندی کریں گے، تورات کی شریعت پر کاربند رہیں گے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ان کے لیے سرفرازی کے وعدے ہیں، لیکن یہ اگر اس سے انحراف کریں گے تو پھر دنیا کی قوموں کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ چنانچہ اسی کا حوالہ دیا ہے کہ یہ جو کچھ تھا یہ ان شرائط کے ساتھ تھا۔ تو آپ پھر ان سے پوچھو کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توحید کو بھی چھوڑ دیں، یہ شرک بھی اختیار کر لیں، یہ شریعت کو بھی پس پش ڈال دیں، یہ خدا کے دین میں بھی طرح طرح کی بدعتیں پیدا کر لیں، لیکن یہ اللہ کے محبوب ہی رہیں گے، تو پھر اگر قیامت کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے تو دنیا میں معاملہ اس سے مختلف کیوں ہوا ہے؟ قل فلما یعذبکم بذنوبکم ان سے پوچھو پھر تمہارے گناہوں پر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا رہا ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ ان کے زوم باطل کی تردید خود ان کی تاریخ سے فرمائی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کے محبوب اور چہیتے ہونے کے سبب سے تم خدا کے مواخذے اور عذاب سے بری ہو تو تمہاری یہ محبوبیت اور تمہارا یہ چہیتا پن اس دنیا میں تمہارے کچھ کام کیوں نہ آیا؟ یعنی یہ جو دعوے آخرت کے بارے میں کیے جا رہے ہیں ان کا ظہور پھر دنیا میں بھی اسی قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ یہاں تو تمہاری پوری تاریخ اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ جب جب تم نے خدا سے سرکشی کی ہے اس نے تمہیں نہایت عبرت انگیز سزائیں بھی دی۔ جب جب تم نے خدا سے سرکشی کی ہے اس نے تمہیں نہایت عبرت انگیز سزائیں بھی دی ہیں، ایسی عبرت انگیز کہ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ میں ایسی سزاؤں کی مثال نہیں مل سکتی۔ پوری قوم کی غلامی، پوری قوم کی صحرا گردی، پوری قوم کی جلاوطنی، متعدد بار پوری قوم کا قتل عام اور بیت المقدس کی عبرت انگیز تباہی، یہ سارے واقعات خود تورات میں موجود ہیں۔ ان کی اپنی مرتب کردہ تاریخ میں یہ سب واقعات موجود ہیں۔ اگر ابراہیم و اسحاق کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمہیں خدا کی طرف سے کوئی برات نامہ حاصل ہے تو اس برات نامے نے تمہیں ان عذابوں سے کیوں نہ بچایا؟ یعنی یہ استدلال کیا قرآن مجید نے کہ احمقو اس بات پر غور کرو، یہ منصب تمہیں دیا گیا تھا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط تھا۔ تم نے اگر ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی سزا کے مستحق ہوئے، آخرت میں بھی سزا کے مستحق ہوگے۔ لہذا یہ پاکیے دامہ کی حکایت اتنی نہ بڑھاؤ اور اپنی تاریخ کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قل فلما یعذبکم بذنوبکم ان سے پوچھو پھر تمہارے گناہوں پر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا رہا ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بل سے پہلے اتنا مضمون مقدر ہے کہ ہرگز نہیں، یعنی تمہارا یہ دعویٰ بالکل باطل دعویٰ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے انسانی، یعنی تمہارے ساتھ کوئی اور قانون نہیں ہے، قانون بالکل وہی ہے۔ دنیا میں تمام انسانوں کو جس ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہے، جس ابتلا میں ڈالا گیا ہے، جس امتحان سے گزارا جا رہا ہے، اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ تم بھی انسانی ہو، تمہیں ایک غیر معمولی منصب دیا گیا تو اب تم اس امتحان سے بالا تر نہیں ہو گئے، تمہیں بھی ابتلا سے گزرنا ہے، اور اس کے لیے یہ قانون تھا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرو گے تو اللہ بھی اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ چنانچہ دنیا میں تمہاری تاریخ بتا رہی ہے کہ جب تم نے انحراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے تم کو سزا دی۔ یہ بات سمجھ لو کہ اگر قیامت میں بھی تمہارا مقدمہ پیش ہوا تو اسی اصول پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ بل انتم بشر ممن خلق، ہرگز نہیں بلکہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے انسانی ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ تم میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، یعنی اپنے قانون کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون جزا و سزا کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے، قدیم صحیفوں میں بیان ہو گیا ہے، جس کی منادی اس کے پیغمبروں نے کر دی ہے، اس قانون کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اور یہ جو تم خیال کرتے ہو
کہ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے، کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی بڑی شخصیت، کوئی برگزیدہ ہستی، کوئی بھی اس کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پیچھے جو مضمون تھا اسی نوعیت کا مضمون یہاں پر بھی مقدر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اس لیے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یاد ہوگا پیچھے بھی اسی طریقے سے یہ بات واضح فرمائی تھی، یہاں ان پر بھی اسی طریقے سے اس حقیقت کی وضاحت کی، اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کوئی نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو بچا لے گا، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، سب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور جو خدا کا قانون ہے، جو ضابطے اس نے مقرر کر دیے ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ جو فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس تعبیر کو دیکھ کر بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ معاملہ الٹپ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی اور خدا کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ وہ جب اپنے قانون کے مطابق یہ فیصلہ کر دے گا کہ فلاں کی مغفرت کرنی ہے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ اپنے قانون کے مطابق جب یہ فیصلہ کر دے گا کہ فلاں عذاب سے دوچار کیا جائے گا، فلاں کو سزا دی جائے گی، تو پھر کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ اس کا قانون، اس کا ضابطہ اور اس کی حکمت ہے جس کے تحت وہ معاملات کرے گا، اس پر کوئی شخص بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ مدعا ہوتا ہے اس جملے کا۔ چنانچہ بہت واضح طریقے پر بتا دیا کہ زمین کی، آسمان کی، ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی میں کوئی خدا کا شریک نہیں ہے، سب پر اسی کا حکم چلتا ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہیں۔ اس وجہ سے کسی کے بھروسے پر یہ رویہ اختیار نہ کرو، ایک دن سب کو خدا کے حضور میں جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا اس کے حضور میں ہے، کسی اور کی بارگاہ میں نہیں، خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، خدا کے فیصلے کا سامنا کرنا ہے، اس لیے اس کی تیاری کرو۔ یہ جو پورا مضمون بیان ہوا اس میں دو چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ فرمایا کہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق سزا دے گا۔ اس کا مدعا کیا ہے؟ یعنی اس کا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ وہ ضرور اس کی مغفرت کرے گا۔ جزا و سزا کا انحصار اس کی مشیت پر ہے، اور اس کی مشیت اس کے قانون کی پابند ہے، وہ اس کے مطابق ہی لوگوں کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ مدعا ہے جس کی میں نے پہلے وضاحت کر دی تھی۔ اس کو اس ایجاز کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کا ایک قانون ہے، خدا اس قانون کے مطابق معاملات کرتا ہے، ہر چیز اس کی مشیت پر ہے، یعنی اس کی مرضی، اس کے فیصلے پر منحصر ہے، اور اس کے فیصلے اگر کسی چیز کے پابند ہیں تو اس کے قانون کے پابند ہیں، کسی کے ساتھ تعلق کے اور رشتہ و پیوند کے پابند نہیں ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی قیامت کی پیشی کے لیے کوئی اور بارگاہ نہیں ہے جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، تمہیں ہر حال میں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کے حضور میں پیش ہونا ہے، کوئی اور نہیں ہے کہ جس کی طرف تم رجوع کر سکتے ہو۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر بلا نذیر۔ اہل کتاب، ہمارا یہ پیغمبر رسولوں کی بعثت میں ایک وقفے کے بعد، علی فترۃ من الرسل، یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی رسولوں کی بعثت میں جو وقفہ آ گیا تھا اس وقفے کے بعد تمہارے پاس آیا ہے۔ یہ کم و بیش 550 سال کا وقفہ ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا، دنیا میں کہیں بھی نہیں آیا۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ اب بعثت ہوئی ہے، اب خدا کا پیغمبر آیا ہے، اور یہ ایک وقفہ تھا جس کے دوران میں تم امتحان سے گزرے۔ یہ دیکھا گیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ تم نے کیا ہے، کیا تم اس پر توبہ کرتے ہو، یہ توفیق پاتے ہو کہ ایک مرتبہ پھر حقائق کا اعتراف کر لو۔ ایک بڑی مہلت تمہیں دی گئی، لیکن جب کوئی چیز نہیں ہوئی تو پھر ہمارا پیغمبر آ گیا ہے، اور یہ پھر اللہ کی عظیم عنایت ہے جو تم پر ہوئی۔ جانتے ہو یہ کس لیے آیا ہے؟ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ یہ پیغمبر آیا ہے اور یہ رسولوں کے وقفے کے درمیان تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، ہر چیز کو واضح کر رہا ہے۔ کس چیز کو؟ یعنی دین کی ہر چیز، دین کو ہر پہلو سے واضح کر رہا ہے،
اور یہ اس لیے آیا ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. یعنی خدا کے حضور میں جو گرفت ہونے والی ہے اس گرفت کے لیے ہم نے اتمام حجت کیا ہے، اور اتمام حجت کی غرض سے ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہود و نصارہ کو جب اس منصب پر فائز کر دیا گیا تو ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنی قومی حیثیت میں حقائق کا اعتراف کریں. یعنی پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہوں نے اپنی طرف سے حق کو واضح کر دیا، تورات کی حکمت واضح کر دی، اس کی حقیقت واضح کر دی، اور نہایت شاندار تمثیلوں میں ان کو یہ بتایا کہ حقائق کیا ہیں اور ان کو تمہیں کیسے دیکھنا چاہیے. لیکن جب مذہبی پیشواؤں نے فیصلہ کر کے ان کو صلیب دینے کی سازش کر ڈالی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تو ایک لمبا وقفہ آیا. اس وقفے سے بھی مقصود یہ تھا کہ دیکھیں یہ سب کچھ کے بعد کیا سنبھلتے ہیں، کیا حقائق کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو سیدنا مسیح ان کی طرف لے کر آئے تھے. یہاں تک کہ پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور یہ گویا آخری اتمام حجت تھا. یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جزا و سزا کا حتمی فیصلہ ہو گیا. اس کے لیے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ کیا کر رہا ہے، یبین لکم، یہ تم پر واضح کر رہا ہے. کیا واضح کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اتنا مضمون مقدر ہے کہ دین کو ہر پہلو سے واضح کر رہا ہے. جو ابہام تھا اس کو دور کر رہا ہے، اجمال کی تفصیل کر رہا ہے، جہاں کہیں تم غلطی کھا رہے تھے اس غلطی کو دور کر رہا ہے. تو تمہارے لیے دین کو ہر پہلو سے واضح کر رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. فقط جاکم بشیر و نذیر، تو دیکھ لو وہ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا تمہارے پاس آ گیا ہے. پیغمبروں کا اصلی منصب یہی ہے، یعنی وہ اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ لوگوں سنبھل جاؤ، ایک دن آنے والا ہے جس میں خدا کی جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. تم میں سے کوئی ہے جو اس جنت کا اپنے آپ کو اہل ثابت کر لے، اور خبردار کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی جہنم کے دروازے بھی کھل جائیں گے. لہذا اس سے بچنے کی صحیح کرو، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ. جس ابتلا میں تم ڈالے گئے ہو، جس امتحان سے تم گزارے جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد آنکھ کھلے تو معلوم ہو کہ تم اس میں ناکام ہو گئے ہو. فقط جاکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس دیکھ لو بشارت دینے والا بھی آ گیا، خبردار کرنے والا بھی آ گیا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک مضمر مضمون ہے جس کے اوپر یہ جملہ آیا ہے. وہ مضمر مضمون اگر آپ کھول دیجئے تو یہ ہے کہ اسے نہیں مانو گے تو اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے، وہ تمہیں لازماً پکڑے گا. اس پر فرمایا ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے. وہ جب گرفت کرے گا تو کوئی اس گرفت سے نکل نہیں سکے گا. وہ جب پکڑے گا تو کوئی اس کی پکڑ کو اپنے لیے حفاظت کا ذریعہ نہیں بنا سکے گا. کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس کی پکڑ سے بچا سکے، کوئی اور نہیں ہے جو اس کی گرفت سے بچا سکے. وہ تنہا معبود ہے، تنہا خالق ہے، اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ میرا کام یہ تھا کہ تمہارے پروردگار کی حیثیت سے تمہارے پاس ایک بشارت دینے والا اور ایک خبردار کرنے والا بھیج دوں. میری یہ عنایت ہے، میری یہ عظیم نعمت ہے کہ میں نے اس سے پہلے کہ تم پر گرفت کی جائے تمہاری طرف ایک پیغمبر کی بعثت کر دی ہے. اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالخصوص اہل کتاب کے ساتھ کیا ہے. یعنی آپ کی شخصیت ان کے لیے اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہے. قرآن مجید آخری ہدایت نامہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ آخری فیصلہ سنا دیا ہے. یعنی اس فیصلے کے بعد اب کسی کے پاس بھی کوئی عذر باقی نہیں رہا. حق آخری درجے میں واضح کر دیا گیا ہے. اگر سلیم الطبع ہوں لوگ، ان کے قلوب میں انابت ہو، ان کی عقل بیدار ہو، وہ چیزوں کو سمجھنے اور سوچنے کے لیے تیار ہوں، تو ہر لحاظ سے حقیقت واضح کر دی گئی ہے، پھر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی اس نعمت کا اظہار ہے. یہ بتایا ہے کہ بشیر بھی آ گیا، نذیر بھی آ گیا، بشارت دینے والا بھی آ گیا، خبردار کرنے والا بھی آ گیا. اس کے بعد اب کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. اب خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں گا، ہم بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا رہے. ہر غلط فہمی دور کر دی گئی. تو اس لحاظ سے میں نے یہ بات لکھی ہے میزان میں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عالمی سطح پر اتمام حجت ہو گیا ہے.
اور جب عالمی سطح پر اتمام حجت ہو گیا تو اب کسی پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ البتہ اس اتمام حجت کا ایک پہلو وہ ہے جو آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا، اس میں خدا کا فیصلہ زمین پر صادر ہو گیا، اور ایک پہلو وہ ہے جس کا فیصلہ اب قیامت میں ہوگا، یعنی آپ کے بعد اب اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، اس میں چونکہ فرد فرد کا معاملہ الگ الگ زیر بحث آنا ہے، اس لیے اسے قیامت پر مؤخر کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہود و نصارہ پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتمام حجت کا آخری ذریعہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اب تنبیہ فرمائی، اور یاد کرو وہ واقعہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو کہ اس نے تم میں نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ ٹھہرایا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، یہ جانتے ہو کہ جس منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے تم اس ظلم باطل میں مبتلا ہو گئے ہو کہ تم خدا کے محبوب اور چہتے ہو، یہ منصب کتنا غیر معمولی تھا، خدا نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، ذرا یاد کرو اور دیکھو اپنی تاریخ کو۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پھر اتنا مضمون مقدر ہے کہ اپنے جرائم کی پاداش سے ڈرو۔ وہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے جرائم کی پاداش سے ڈرو اور وہ واقعہ یاد کرو۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک تقریر فرمائی تھی، اب اس کے بعد ظاہر ہے وہ تقریر آگے زیر بحث آئے گی، لیکن اس میں چونکہ دو تعبیریں آ گئی ہیں کہ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تو ان کو سمجھ لیجئے، اس پر البیان کا نوٹ ہے۔ اصل میں جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا کے الفاظ آئے ہیں، ان میں فعل ہمارے نزدیک فیصلہ فعل کے معنی میں ہے۔ عربی زبان میں فعل مدارج کے لحاظ سے آتا ہے، کبھی ارادہ فعل کے معنی میں، کبھی ابتدائے فعل کے معنی میں، کبھی فیصلہ فعل کے معنی میں، کبھی نتیجہ فعل کے معنی میں۔ یہاں یہ فیصلہ فعل کے معنی میں ہے، یعنی نبی اور بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ وعدوں کی قطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک بلیغ اسلوب ہے، یعنی عربی زبان میں یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کسی وعدے کے بارے میں یہ واضح کرنا ہو کہ یہ وعدہ قطعی ہے، یہ ہر حال میں پورا ہوگا، تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے جو یہاں اختیار فرمایا ہے۔ آیت کے الفاظ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بادشاہی کا منصب ایک اجتماعی منصب ہے جو پوری قوم کو دیا جاتا ہے، اس میں کسی شخص یا خاندان کے استبداد اور مطلق العنانی کے لیے ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ نبیوں کے لیے تو فرمایا ہے کہ جعل فیکم انبیاء، یعنی تمہارے اندر نبی بھیجے، لیکن بادشاہی کے لیے جعلکم ملوکا کی تعبیر اختیار فرمائی ہے اور تمہیں بادشاہ ٹھہرایا، یعنی جو بادشاہی ہے، اقتدار ہے، یہ قوم کو ملتا ہے۔ اسی سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جب کسی قوم کو کوئی خطہ ارض مل جاتا ہے، جب اس کو آزادی حاصل ہو جاتی ہے، جب اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس خطہ ارض میں اپنی مرضی کی حکومت بنائے، تو یہ خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور یہ پوری قوم کو یہ مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر اگر کسی کو اس کا نظم سنبھالنا ہے تو اس کا فیصلہ قوم کرے گی۔ اس سے آپ یہ بات واضح ہوئی کہ جو اقتدار ہے وہ اصل میں قوم کے پاس، قوم کے افراد کے پاس ہوتا ہے۔ اقتدار کا سرچشمہ باہر نہیں ہے، وہ کسی خاندان کے پاس نہیں ہے، کسی استبدادی قوت کے پاس نہیں ہے، کسی بندوق کے پاس نہیں ہے، کسی فاتح کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی استحقاق بھی قرآن مجید تسلیم نہیں کرتا، بلکہ قوم ہے جس کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون اس کے اقتدار کی مسند پر بیٹھے گا۔ تو یہ چیز ہے جس کو یہاں ایک لطیف اسلوب میں واضح کیا ہے کہ نبیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ تمہارے اندر نبی بھیجے۔ ظاہر ہے کہ نبیوں کا انتخاب جب کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری قوم کے لیے یہ فیصلہ کر لیا جائے، لیکن تعبیر تبدیل کر دی، اسلوب بدل دیا اور یہ فرمایا وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ ٹھہرایا۔ ارشاد ہوا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دے دیا ہے جو دنیا والوں میں سے اس نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ ہے اصل میں وہ مقام جو ان لوگوں کو حاصل ہوا۔ اس سے مراد میں نے لکھا ہے شہادت الناس، اور دنیا کی امامت کا وہ منصب ہے جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو بالکل اسی طرح منتخب کیا گیا جس طرح اللہ تعالیٰ بنی آدم میں سے بعض ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔
یعنی یہ در حقیقت وہ انتخاب ہے جس کا حوالہ یہاں دیا ہے۔ دنیا میں خدا نے کسی قوم کو اس منصب کے لیے منتخب نہیں کیا، یہ صرف ذریت ابراہیم ہے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے جس کو عالمی حیثیت سے یہ منصب دیا گیا ہے کہ وہ خدا کے دین کی گواہ ہوگی، وہ خدا کا انتخاب ہے۔ خدا نے ان کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کے دین کی دعوت انسانیت تک پہنچائیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کو جو صلاحیتیں وقتاً فوقتاً دیتا ہے یا خاص عزت اور احترام دیتا ہے یا ان کے لیے بعض خصوصیتوں کا فیصلہ کرتا ہے، اس میں ذریت ابراہیم کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دنیا تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ خدا کی منتخب قوم، یہ فیصلہ کیا گیا اور پھر کچھ وعدے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ اس کو قرآن مجید میثاق اور عہد سے تعبیر کرتا ہے، یعنی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کر دی، کچھ تقاضے ہیں جو ان کو پورے کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ فرمایا کہ وہ اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ اور یہ معاملہ کرے گا۔ اس کو واضح فرمایا، یہاں پر ارشاد ہوا کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہیں دیا، اور صرف یہی نہیں کہ تمہارے اندر پیغمبر آئے، اور صرف یہی نہیں کہ تمہیں بادشاہی عطا ہوئی، بلکہ تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یہاں یہ تعبیر اختیار کی ہے، دوسری جگہوں پر فضلتکم علی العالمین، اخترناہم علی علم للعالمین، یہ دوسری تعبیریں اختیار کی ہے۔ تو یہاں اسی بات کو اس اسلوب میں واضح کیا ہے کہ نبوت اور رسالت کے لیے جس طرح افراد منتخب کیے جاتے ہیں، پوری کی پوری قوم اس منصب کے لیے منتخب کر لی گئی۔ یہ شہادت علی الناس کا منصب ہے، دنیا کی امامت تمہیں دی گئی۔ یعنی کون سی امامت؟ مذہبی امامت۔ خدا نے زمین کے اوپر کسی قوم کو سائنس میں کمال بخشا ہے، کسی کو زراعت میں کمال بخشا ہے، کسی کو فلاحت میں کمال بخشا ہے، کسی کو کسی اور پہلو سے عزت اور اقتدار دیا ہے، لیکن ذریت ابراہیم کے لیے خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس کے وفادار بندے بن کر رہیں گے، اس کی شریعت کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اس کی توحید کا مرکز بنائیں گے، اس توحید کے مرکز کو دنیا والوں کے لیے دعوت کا مرکز بنائیں گے، اور اس طرح دنیا کے سامنے وہ پیغام پیش کریں گے جو پیغام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ خدا کے سارے وعدے اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ جو میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، تو اس لیے عرض کیا ہے کہ بالعموم قرآن کا مطالعہ کرنے والے اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ بہت خاص معاملہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں، اس پہلے باب کی صورتوں میں ان کو مخاطب کر کے ان کے اس منصب کی ذمہ داریوں کو یاد دلایا گیا ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح ہوا تھا، اور وہ اس منصب پر فائز ہوئے ہیں تو اس کے کیا کیا پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملحوظ ہیں، اور انہیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ شریعت کے بعض احکام، تورات کے بعض احکام اس منصب کے ساتھ خاص ہیں، ان کا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے۔ خدا کے بعض وعدے اس منصب کے ساتھ خاص ہیں، جب تک ان کو نہ سمجھ لیا جائے، جس طرح قانون اتمام حجت کو نہ سمجھا جائے تو شریعت کے بعض احکام نہیں سمجھ میں آتے، اسی طریقے سے اس چیز کو نہ سمجھا جائے تو تورات سمجھ میں نہیں آتی، زبور سمجھ میں نہیں آتی، انجیل سمجھ میں نہیں آتی، بائبل کے صحائف سمجھ میں نہیں آتے، بنی اسرائیل کی تاریخ سمجھ میں نہیں آتی، اور ان صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو مخاطب کیا ہے بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ذریت ابراہیم کا یہ خصوصی منصب جس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ احکام اس سے متعلق مختلف ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اب پیغمبر کے ساتھ تعلق کی وجہ سے تمہیں خصوصی حیثیت دی جا رہی ہے تو فرمایا تمہارے لیے عذاب بھی دوہرا ہے اور ثواب بھی دوہرا ہے۔ اسی طرح ان کے لیے بھی کچھ خصوصی قوانین ہیں، شریعت کے خصوصی احکام ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو پھر ان صحیفوں کا باہمی ربط بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور دعوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی کیا ہے وہ بھی پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر تمہارے گناہوں پر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے انسان ہی ہو۔ وہ تم میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق سزا دے گا۔ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زمین و آسمان
اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ پیغمبر رسولوں کی بعثت میں ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس آیا ہے اور دین کو ہر پہلو سے تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں۔ سو دیکھ لو، وہ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اسے نہیں مانو گے تو اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے، وہ تم کو لازماً پکڑے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اپنے جرائم کی پاداش سے ڈرو اہل کتاب، اور یاد کرو وہ واقعہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو کہ اس نے تم میں نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ ٹھہرایا ہے، اور تمہیں وہ کچھ دے دیا ہے جو دنیا والوں میں سے اس نے کسی کو نہیں دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔